बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 3 मई 2020 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पाकिस्तानियों की वापसी, मज़ीद 30 परवाज़ें चलाने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मावन ख़ुसूसी बराए सिक्योरिटी डिवीज़न मोईद यूसुफ ने बताया कि हुकूमत ने 1 से 10 मई के दौरान PIA की मज़ीद 30 फ़्लाइट्स चलाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने बताया कि 21 मार्च को फ़ज़ाई हदूद बंद होने के बाद से अब तक 38 ममालिक से 15,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा चुका है। इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान मोईद यूसुफ ने बताया कि अब तक सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, मलेशिया, इंडोनेशिया, ओमान, कनाडा, बरतानिया, अमरीका, नॉर्वे और बहरीन समेत 38 ममालिक से पाकिस्तानियों को वापस लाया गया है। इनके मुताबिक अब भी 88 ममालिक में 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं जो वतन वापस आने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि इन 1 लाख पाकिस्तानियों में से 90% 3 ममालिक में मौजूद हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में 70,000 के करीब, सऊदी अरब में 15,500 से ज़्यादा, जबकि कतर में 6,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं। मोईद यूसुफ का कहना था कि बैरून ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों की वापसी के लिए तरीक़ाकार और फ़हरिस्त मुतल्लका ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर और सफारत खाना तय करता है। उन्होंने कहा कि तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो ख़ुद को मुतल्लका मुल्क में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने के साथ रजिस्टर कराएँ ताकि इनका नाम फ़हरिस्त में शामिल किया जा सके। मावन ख़ुसूसी बराए सिक्योरिटी डिवीज़न ने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने जिन पाकिस्तानियों को तरजीही बुनियादों पर वापस लाने का फ़ैसला किया है, इनमें बेरोज़गार होने वाले अफराद, गैर मुल्की जेलों से रिहा होने वाले कैदी, वो अफराद जिनके वीज़ों की मुद्दत ख़त्म हो गई और ज़ायरीन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि कोरोना वायरस सेहत का मामला है, इसलिए तिब्बी माहिरीन की तजावीज़ के मुताबिक ये तय किया गया है कि वापस आने वाले पाकिस्तानियों का टेस्ट लाजमी किया जाए। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक वापस आने वालों को 48 घंटे क्वारंटीना में गुजारना होंगे। जिनके टेस्ट मनफी आएंगे इन्हें घर जाने की इजाज़त दी जाती है। इस हवाले से किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। उन्होंने कहा कि एक मुसाफिर को पाकिस्तान पहुंचने के बाद घर जाने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि टेस्ट का नतीजा आने में भी बाज़-औक़ात 2-3 दिन लग जाते हैं। मोईद यूसुफ का कहना था कि घर जाने वालों से कहा जाता है कि वो 14 दिन तक घरों में ही रहें और अपना ख्याल रखें। मामले ख़ुसूसी बराए सिक्योरिटी डिवीज़न ने बताया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के पास एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 पाकिस्तानियों को वापस लाने और उनके टेस्ट करने की सलाहियत मौजूद है। इनके मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों के साथ मुशावरत करके इस सलाहियत में इजाफ़ा किया जाए। उन्होंने कहा कि हम सूबों के साथ मुशावरत करके कोशिश करेंगे कि इस सलाहियत को 12 से 15,000 तक मुसाफिरों तक ले जाएं। मोईद यूसुफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान से बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं। आप फ़िलहाल PIA और कतर एयरवेज़ की मखसूस परवाज़ों के ज़रिए मुल्क से बाहर जा सकते हैं। कोरोना बहरान, तमाम ऑप्शंस खुले हैं। अल-जदआन, सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल-जदआन ने कहा कि कोरोना वायरस के हवाले से मुमलिकत की जानिब से जो अहम इक़दामात किए गए हैं, इनमें निजी शोबे को इमदाद की फराहमी है, जिसके ज़रिए सऊदी मुलाज़मीन के रोज़गार को जारी रखा गया है। अल अरबिया TV ख़ुसूसी इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कोरोना वायरस के असरात से निपटने के लिए मुमलिकत की जानिब से सख्त इक़दामात किए जाएंगे जो तकलीफ़ दे भी हो सकते हैं। अल-जदआन ने मज़ीद कहा कि कोरोना बहरान से निपटने के लिए तमाम ऑप्शंस खुले हैं, ताहम हमें अपने बजट अखराजात में कमी लाना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह किया कि निजी सेक्टर में सऊदियों के रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ देना और बुनियादी ज़रूरतों की फ़राहमी को यकीनी बनाना अहम हदफ था। कोरोना वायरस के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात के बारे में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि जो इक़दामात किए गए हैं वो मुनासिब और बरवक़्त थे। कोरोना वायरस की वजह से होने वाले हकीकी असरात दूसरी तिमाही में ज़ाहिर होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पहली तिमाही में बजट के अदाद-ओ-शुमार के असरात बड़ी सतह पर ज़ाहिर नहीं हुए, ताहम सऊदी अरब कोरोना की वबा से मुतासरा अवाम की इमदाद करने के हवाले से पुरअज़्म है।
الجدان نے کہا کہ دنیا اور سعودی عرب میں اقتصادی اور معاشی حالات اب اس طرح نہیں ہو سکتے جیسا کہ کورونا سے پہلے تھے۔ آمدنی میں بڑی حد تک ڈرامائی انداز میں کمی آئی، خواہ وہ تیل کی آمدن ہو یا دیگر وسائل کی۔ تاہم حکومت اب اس وبا سے نمٹنے کے لیے بڑے آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ کے مطابق حکومت نے عالمی منڈی سے بڑا قرض لینے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم اتنا ہی کافی نہیں ہوگا۔ حکومت کو بجٹ اخراجات کو دیکھنا ہوگا، ساتھ ہی اس امر کو بھی مد نظر رکھا ہوگا کہ شہریوں کو کم سے کم نقصان ہو۔ الجدان کے مطابق سعودی عرب میں اب تک 180 ارب ریال کی امداد کی جا چکی ہے، جو کہ مقامی طور پر غیر پٹرول کی پیداوار کا 8% ہے۔ ایک سوال پر وزیر خزانہ الجدان نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ بعض منصوبوں میں توسیع اور سفر کے اخراجات کو کم کیا جائے۔ سعودی عرب کئی دہائیوں سے اس طرح کے بحران سے نہیں گزرا، تاہم اس کے بڑے اثرات میں وہ خواہ معیشت کے حوالے سے ہوں یا صحت کے حوالے سے۔ مساجد میں نمازوں پر پابندی عارضی، وزارت اسلامی امور کی وضاحت۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے یقین دہانی کرائی کہ مساجد میں جمعہ اور فرض نمازوں پر عارضی پابندی کا خاتمہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک امور صحت کے متعلقہ اداروں کی جانب سے عوام الناس کی سلامتی اور حفاظت کی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی۔ وزیر اسلامی امور ڈاکٹر شیخ عبداللطیف آل شیخ نے کہا کہ تمام مساجد میں فرض نمازوں سمیت نماز جمعہ پر عائد پابندی عارضی کے جلد خاتمے کے لیے خواہاں ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جلد ہی یہ وبائی مرض ختم ہو تاکہ معمولات زندگی حسب سابق رواں ہوں اور عارضی پابندیاں ختم ہوں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی نے وزارت اسلامی امور کی جانب سے جاری وضاحتی بیان کے حوالے سے کہا کہ اسلام میں انسانی زندگی کی سلامتی اور حفاظت کو بہت اہمیت دی گئی۔ مساجد میں نماز جمعہ سمیت دیگر فرض نمازوں کی ادائیگی پر عارضی طور پر پابندی عائد کرنے کا مقصد لوگوں کی زندگیوں کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنا ہے۔ سعودی تاجر جو مشکل وقت میں امریکیوں کی مدد کو پہنچا۔ امریکہ میں مقیم گاڑیوں کا ایک سعودی تاجر کورونا کی وجہ سے جاری لاک ڈاؤن میں جدوجہد کرنے والی اپنی کمیونٹی کے کمزور ارکان کی مدد کے لیے آگے آیا۔ حماد المنصور رضاکاروں کی ایک چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ بحر الکاہل کے شمال مغربی شہر سیٹل میں کمیونٹی کے چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ سیٹل وہ جگہ ہے جہاں کورونا کا پہلا امریکی کیس درج کیا گیا۔ انہوں نے عرب نیوز کو بتایا کہ میں یہاں موٹر گاڑیوں کے شعبے میں کام کرتا ہوں اور جب 27 مارچ کو کورونا وائرس کے کیسوں کا پتہ چلا تو میں نے سوسائٹی کے لیے ہر طرح کی ممکنہ خدمات کی فراہمی کا سوچا۔ حماد المنصور کورونا کی وجہ سے اپنی کار ایجنسی بند کرنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے 3 دوستوں نے گھر پر رہنے کے بجائے مقامی برادری کے لیے کچھ کرنے کا سوچا۔ اس علاقے میں مقیم دیگر سعودیوں نے بھی عمر رسیدہ اور کمزور مقامی افراد کی ضروری چیزوں کی خریداری اور اہم خدمات فراہم کرنے میں رضاکارانہ طور پر مدد کی۔ چنانچہ المنصور نے اپنے فیس بک پیج پر ایک پیغام پوسٹ کیا جس میں اس گروپ نے واشنگٹن میں مقیم ضرورت مند افراد کی مدد کی پیشکش کی۔ المنصور نے فیس بک پر پوسٹ کیے جانے والے اپنے پیغام میں کہا کہ اگر آپ لوگ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کو کھانے پینے کی چیزوں یا کسی اور چیز کی خدمات کی ضرورت ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کریں۔ میری ٹیم کورونا کے خلاف لڑنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ شکر گزار رہائشیوں نے جلد ہی اپنی ضروریات کی فہرستیں اور ان کی ترسیل کے لیے اپنے گھروں کے پتے بھیجنا شروع کر دیے اور اس سے پہلے ہی اس گروپ کے اقدام کی خبریں انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔ المنصور نے کہا کہ یہ منصوبہ رہائشی حکام کی مالی تعاون کے بغیر جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اقدام اس وجہ سے اٹھایا کہ ہمارے مذہب نے ہمیں خاص طور پر سخت حالات میں ایسا کرنے کی ہدایت کی۔ یہ ایک انفرادی کام ہے جس کا مقصد معاشرے کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں تاہم جو خدمات ہم فراہم کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ سعودی عوام کی اعلیٰ طبیعت کی عکاسی ہوگی۔ کورونا کے نئے مریضوں میں 91% غیر ملکی۔ سعودی وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں جن مزید افراد کے کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے ان میں 91% غیر ملکی جبکہ 9% سعودی ہیں۔
وزارت صحت کی جانب سے یومیہ بنیادوں پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان صحت کا کہنا تھا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ سب سے اہم بات یہی ہے کہ جو ہدایات ادارہ صحت کی جانب سے دی جا رہی ہیں ان پر سختی سے عمل کریں، اور جب بھی باہر سے گھر واپس آئیں سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، سماجی فاصلے کی دوری کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کرونا وائرس کا پہلا حملہ ہاتھوں پر ہوتا ہے اور ہاتھوں سے ہی یہ مہلک وائرس دوسروں تک منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالعالی نے مزید کہا کہ کرونا سے 8 طرح کے افراد کو زیادہ احتیاط برتنا چاہیے، جن میں شوگر کے مریض، دل کے امراض میں مبتلا افراد، سانس اور پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا لوگ اور جگر کے مریضوں کے لیے ایسے مومر افراد جن کی جسمانی قوت مدافعت کم ہو، ان کی عمر 65 برس سے زیادہ ہو، حاملہ خواتین بھی جنہیں بعض صحت کے مسائل کا سامنا ہو، وہ بھی کرونا کے حملے کا زیادہ شکار ہو سکتی ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گھروں سے اشد ضرورت کے بغیر نہ نکلیں۔ فارم ہاؤسز میں چوری کرنے والا سعودی گرفتار۔ سعودی عرب میں قصیم ریجن کے پولیس ترجمان کرنل بدر السحیانی نے کہا ہے کہ فارم ہاؤسز میں چوری کی وارداتیں کرنے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق گرفتار ملزمان کی عمریں 30 اور 40 برس کے درمیان ہیں، جو ریجن میں قائم مختلف فارم ہاؤسز سے قیمتی اشیاء چرانے کے ماہر تھے۔ ملزمان نے پولیس کی ابتدائی تحقیقات میں متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کا چلان پراسیکیوشن جنرل کے ادارے کو بھیج دیا گیا، جہاں ان سے مزید تحقیقات کے بعد مقدمہ کرمنل کورٹ کو بھیجا جائے گا۔ ریجن پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار مکمل چوکس ہیں اور جرائم میں ملوث افراد جو خواہ کوئی بھی ہوں قانون کی پہنچ سے بچ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔